اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے رمضان کے اس متبرک اور بابرکت مہینے میں 11 روز میں قرآن کریم کو تراویح میں سننے اور سنانے کی توفیق بخشی۔ اس پر ہم اور آپ رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق بخشیں اور ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کو یک بارگی میں لوح محفوظ پر نازل کیا اور پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو نازل کیا وہ مدت اس کی 23 سال ہے۔ یہ قرآن کریم آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کریم کی برکت، اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس قرآن کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ جیسا یہ نازل ہوا ویسا ہی یہ آج بھی موجود ہے۔ آج تک نہ اس کے زیر و زبر میں فرق آیا، نہ اس کے کسی الفاظ میں فرق آیا۔ اس قرآن کریم کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 7 8 6 سال کے بچے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک اخبار میں خبر آئی، موبائل میں اخبار کی کٹنگ تھی، میں نے اس کو دیکھا۔ ایک 6 سال کے بچے نے اس قرآن کریم کو 45 دن کے اندر اپنے سینے میں محفوظ کر دیا۔ آپ دنیا کا کوئی ایک اخبار بھی حفظ جوں کا تو یاد نہیں کر سکتے، ایک چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی یاد نہیں کر سکتے۔ اگر یاد کر لیا اس میں ہیر پھیر الفاظ کی رد و بدل کہیں نہ کہیں ہو جائے گی، کسی اور کو یاد ہوگی وہ تو وہ سن لے گا۔ لیکن قرآن کریم کا اعزاز یہ ہے، اگر کوئی بڑے سے بڑا امیر، بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا رعب و دبدبے والا، بڑے سے بڑا دبنگ انسان کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس کے پیچھے ایک معصوم سا ادنا سا بچہ قرآن کریم کو سنے، مثلا حافظ صاحب نماز میں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو وہ معصوم سا چھوٹا سا بچہ فوراً اس کو لقمہ دے دیتا ہے، کہہ دیتا ہے زبان حال سے کہ الحمدللہ رب العالمین ہے، رب العالمین نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا اعزاز۔ آپ اپنی نجی محفلوں میں کہیں بھی بیٹھ کر کسی بھی بات کو صحیح کو غلط، غلط کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں اور سننے والے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خاموشی لگا سکتے ہیں۔ مگر قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے، جہاں قرآن کو پڑھنے کی بات آتی ہے، حافظ صاحب کے سننے کی اور سنانے کی بات آتی ہے، اگر معمولی سا ادنا سا بچہ بھی کسی آدمی کے پیچھے کھڑا ہو جائے قرآن سننے کے لیے تو وہ فوراً اس کو ٹوک دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کے برعکس اس قرآن کریم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی وہ آج اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے اس میں حق و باطل میں تغیر کر دیا، اس کے اندر چینجنگ کر دی، مگر قرآن کریم جیسا تھا ویسا ہی ہے، قیامت تک رہے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جس وقت اپنی قوم میں آئے، جس وقت ان کو نبوت ملی، ان کے دور میں حکمت کا چرچا تھا، حکمت کی شہرت تھی،
اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے، اس وقت فصاحت و بلاغت کا دور تھا، شعر و شاعری کا دور تھا۔ اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظ عطا کیے تھے۔ جو لوگ اپنی زبان دانی کا دعویٰ کرتے تھے، اہل عرب کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی مجلسوں میں جا کر کے کھلبلی مچا دیتی تھی۔ مگر جب قرآن کریم آیا تو کفار نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ محمد شاعر ہے، محمد ساحر ہے، جادوگر ہے، محمد مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہے۔ یہ لوگوں کو یہ آسمانی کتاب بتا کر کے بہکا لیتا ہے اور قصے کہانی من گھڑت واقعات سنا دیتا ہے اور افسانے کی باتیں کرتا ہے، کتابوں کے واقعات سنا دیتا ہے، جیسے یہ سناتا ہے، جیسی باتوں کو یہ پیش کرتا ہے۔ ہم بھی ایسا قرآن پیش کر سکتے ہیں، لو نشاء